نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان یہ جانتا ہے، مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر نماز ہم نے صحیح سے حاصل کر لی اور اگر نماز ہم نے صحیح سے پڑھ لی تو تمام مسائل، ہمارا یہ ماننا ہے کہ نماز وہ بنیادی ستون ہے اسلام کہ جس کے ذریعے ہم اپنے تمام مسائل اور مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں ہم نے نماز کے معاملے میں بہت بحث بھی دیکھی کہ بھائی باجماعت پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، اس کی افادیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ وہ موضوع آج کا نہیں ہے، لیکن میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے کہ نماز کی تاریخ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور نماز کے فوائد کیا ہیں۔ تو آج میں شکر گزار ہوں زبیر احمد صاحب کا، انہوں نے وقت نکالا اور میرے بڑے محترم دوست ہیں، استاد ہیں، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ان سے چلتے ہیں۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں جناب؟ الحمد للہ بھائی، یہ موضوع جو ہے ہم تقریباً کوئی 5 سال سے بلکہ 6-7 سال سے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ نماز کا ایک شو کرنا ہے، اور بالکل قدرت صحیح کی بات یہ ہے کہ کبھی موقع ہی نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے ہم سب کو کیا کہتے ہیں نا، وہ قلعہ بند کر دیا ہے، ہم ہلو، اس کو صحیح سے لے کے چل سکیں۔ زبیر بھائی صحیح۔ آپ بتائیے آج کا پروگرام کیا ہے؟ فیصل صاحب، ایسا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا ہم نماز کی تاریخ کو ڈسکس کر لیں۔ نماز انفیکٹ ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آ کر اپنی امت کو دی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب سے نماز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نماز نام کی کوئی عبادت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تاریخی حقائق کو دیکھیں ہم، یہ جو آسمانی کتابیں ہیں بالخصوص قرآن مجید، اس کے ذریعے سے ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا نماز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھی، یا نماز ہمیشہ سے ہے۔ پہلے ہم اگر اس کو ڈسکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ نماز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی امت کو دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے نماز ان میں نہیں تھی، نماز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری آسمانی کتابیں ہیں بالخصوص قرآن مجید، ہم قرآن مجید کے ریفرنس کو سامنے رکھ کر آج یہ ذرا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ابتدا کی، یا اس سے پہلے بھی ہر پیغمبر نماز کی بات کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر نماز فرض کی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تاریخ کے لحاظ سے پہلے بات کر لیں کہ نماز کی ہسٹری کیا ہے، نماز کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، میں وہ چاہ رہا تھا۔ بسم اللہ کیجیے۔ تو میں اصل میں اب اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے یہ ان کو بتاؤں گا کہ وہ ذرا اس کو غور سے سمجھیں اور قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ جتنا خود مذہب ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے مذہب کی ابتدا ہوئی ہے، اور بحیثیت مسلمان اگر میں بات کروں تو جب سے سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں۔ تو جب سے وہ آئے ہیں اور اس کے بعد سے جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے نماز کا حکم دیا اور نماز کی تاکید کی ہے۔ آپ اس کو اگر دیکھیں تو ہندوؤں کے، آپ اگر ان کو دیکھیں عقائد کو اور ہندوؤں کی عبادات کو دیکھیں تو اس میں بھجن ہوتا ہے، پارسیوں کے اندر زمزمے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ کچھ عبادات کا تصور ہے، کچھ دعاؤں کا تصور ہے، جیوز کے اندر کچھ مزامیر ہیں۔ یہ سب کچھ اصل میں وہ جو نماز ان کے پیغمبروں نے دی تھی ان کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ تو نماز ہر امت میں رہی ہے اور ہر پیغمبر نے نماز کی تاکید کی ہے۔ اور اب میں اس کو ذرا قرآن مجید کے ریفرنس سے اور اس کے، یس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ وہ جو عبادات آج ہمیں ان کے پاس دکھ رہی ہیں وہ ان کی دیوی اس وقت کی نماز کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اگر میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھوں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے حساب سے، دیکھیں نا، بد نصیبی سے یہ وہ مذاہب ہیں جنہوں نے ان کے بعد آنے والے جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں کا یا ان کے علم کو انہوں نے نہیں اپنایا، تو وہیں کہیں رہ گئی وہ بات۔
کچھ تو یقیناً وقت کے ساتھ اس میں بگاڑ آ گئی، لیکن یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا یہی طریقہ مناسب سمجھا، اور شاید پھر دیکھیں نا یہودیوں کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہم سے تھوڑا پیچھے ہے، تقریباً ہم جیسے ہی ہے لیکن تھوڑا پیچھے ہے. اچھا اس سے پیچھے جائیں تو موسیقی بھی ایک پیغمبر ہیں ہمارے جن کے وہ ایک عبادت کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سوال پورا کر لیجئے پھر میں بتاتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کو جس کو آج ہم جس طرح نماز کو رکوع سجدہ اور جو ہمارا طریقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور نماز کے، کیونکہ میں آج چاہوں گا کہ آج کے بیٹھک میں اور آگے جا کے نماز کی جو روح ہے اس پہ بات کریں، تو وہ طریقے شاید مختلف ہوتے گئے، اور آخر میں آ کے جو آج جو ہماری نماز ہم مسلمان پڑھتے ہیں وہ حتمی شکل ہے اس عبادت کی. اوکے، آپ کا سوال مکمل ہو گیا فیصل صاحب؟ جی بالکل بالکل بالکل. اوکے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے بگڑی ہوئی شکلیں کیوں کہا. اس کی بہت ساری ریزن ہے، لیکن ہم صرف ایک ریزن پہ بات کر لیتے ہیں کہ نماز وہ جو بھی ہے، کم از کم یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو بھی طریقہ کار دیا ہو وہ سکتا ہے اس کے اندر کچھ ویریشن ہو، اس کو تو مانا جا سکتا ہے، مگر اس کو نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقہ کار میں شرک انوالو ہو جائے یا شرک کی آمیزش ہو جائے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی عبادات میں شرک کا اگر کوئی ایلیمنٹ ہے تو اس کو میں بگڑی ہوئی شکل ہی کہوں گا. میں بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ بگڑی ہوئی شکل ہے، میں اس کے پوسچرز پہ بات نہیں کر رہا کہ وہ کس طرح سے تھی، کیا تھا. ممکن ہے کہ جب ہم اس کو تاریخ کے اندر اور اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جس طرح قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اسی طرح ان کے بھی ہوں. اور جو جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مور اور لیس ہمیں قیام، رکوع، سجود مور اور لیس ویسا ہی ملتا ہے پچھلی امتوں میں بھی، جو کہ تھوڑا بہت شاید ویریشن ہو تھوڑی بہت، لیکن شرک تو بہرحال نہیں ہوتا تھا. تو میں اس لحاظ سے بگڑی ہوئی شکل کہہ رہا ہوں. تو اب میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ ہر امت میں فرض رہی ہے اور ہر پیغمبر نے نماز کا حکم دیا ہے، یہ دعویٰ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اب میں اس کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات کوٹ کروں گا. آیات پر ذرا وہ دیکھیں اور اس کو جو ہے اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے میں سورہ ابراہیم کا حوالہ دے رہا ہوں. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر ہے 37. بھائی اگر آپ مجھے سورہ کا نمبر بتا دیں تو مجھے نکالنے میں سے جلدی ہو جائے گی. جی میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں. سورہ نمبر 14 ہے یہ، اور آیت نمبر 37 ہے. 14 and 37. ٹھیک ہے. اچھا 14 and 37 میں ٹھیک ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو بسائیں. کہاں پر بسائیں؟ مکہ میں بسائیں. تو یہ جو آیت ہے اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتانے کے بہت سارے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بتا رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں. آپ یہاں پر اسکرین پر ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان سب کے وہ باپ ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ اسماعیل کو یہاں بسا رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے جی، آپ کو آواز آ رہی ہے پراپر؟ بالکل صحیح ہے. جی بالکل. مجھے پرابلم ہوگی میں آپ کو روک دوں گا. اوکے. اچھا دوسرا میں آپ کو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. یہی جو سورہ ابراہیم ہے، یعنی یہی سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر ہے 40. آیت نمبر 40 جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ آیت ہے جو ہم لوگ عام طور پر، بلکہ ہمارے سارے ویورز اس آیت سے واقف ہوں گے. یہ وہ آیت ہے جس کو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس میں دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میری پوری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا.
اس کا مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز دی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری کی پوری ذریت کے لیے، پوری کی پوری امت کے لیے اور پوری اولاد کے لیے نماز کے اہتمام کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں، تیسرا مقام بتاتا ہوں، یہ آپ کو ملے گا سورہ مریم۔ سورہ مریم کا مطلب چیپٹر نمبر 19 اور اس کا آیت نمبر ہے 55۔ اس میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا یہ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، یعنی وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ کون کیا کرتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، مکہ میں موجود تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے اہل خانہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ریفرنس ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود کا مطلب ہے چیپٹر نمبر 11۔ چیپٹر 11 میں آیت نمبر ہے 87۔ یہ جو آیت 87 ہے، اس میں آپ ذرا ہمارے ویورز کو میں کہوں گا ذرا پہلے غور سے سنیں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ چیپٹر 11 آیت 87، آپ اس کو اگر نکال لیں پہلے، یہ ٹھیک ہے، یہ 87 ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ جو آیت ہے نا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے جو اپنی قوم کے لوگ ہیں ان کو حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ تم ان بتوں کی پوجا مت کیا کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو وہ جو قوم کے لوگ تھے نا، وہ حضرت شعیب کو تانا دیا کرتے تھے، اور وہ تانا اصل میں اس آیت میں نقل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس تانے کا ذکر ہے۔ وہ تانا کیا دیا کرتے تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ وہ کہتے تھے یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہیں تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اس بات سے واقف تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ان کو تانا یہ دیتے تھے کہ آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ ان معبودوں کو جھٹلائیں جو ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں۔ تو ہمارا اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے کہ باپ دادا کے معبود کون سے تھے، کیا تھے، لیکن میں جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں، میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ اب آئیے سورہ انبیاء یعنی کہ چیپٹر نمبر 21 پہ آ جائیں۔ چیپٹر 21 میں آیت نمبر ہے 73۔ چیپٹر 21 آیت نمبر 73۔ اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل کے تمام پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام، یعنی اس آیت سے پہلے پریویس میں اگر ہمارے ناظرین جا کر دیکھیں گے نا، تو اس سے پریویس میں ان کو یعقوب اور اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ ہم نے ان کو کا مطلب کن کو؟ اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی پوری ذریت کو، ہم نے ان کو بھلائی کے کام کرنے اور نماز کا اہتمام کرنے کی وحی کی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری اولادوں میں جتنے پیغمبر آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی تھی۔ اس کے بعد ذرا آ جائیے سورہ میں ایک لمحہ یہاں آپ کے اٹھاؤں گا، بلکہ میں بڑی مزیدار اور خوب یہ آپ نے دکھائی۔ اس میں نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ پرفارمنس آف گڈ ڈیڈز، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم آج کے معاشرے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، ہم آج کے معاشرے میں اس چیز کو بالکل ہی بھولے بیٹھے ہیں کہ وہ جو عمل صالح ہے
اس کو ہم نے غائب کر دیا اپنی زندگی میں سے. کریکٹ؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں عمل صالح جو ہے وہ نماز کے ساتھ اصل میں آپ اور بھی جہاں جہاں جائیں گے نا, اگر مثال کے طور پر آپ سورہ عصر میں چلے جائیے, سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی ایمان لانے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ عمل الصالحات ہے. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ایک شخص ہے, بلکہ آپ نے یہ جو ٹاپک چھیڑا ہے تو اس سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حدیث ایک روایت ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت ہے جو کہ نماز کوئی بہت زیادہ نوافل اور کوئی بہت زیادہ الگ سے نمازوں کا اہتمام تو نہیں کرتی, نماز بس وہ فرائض کے ادا کر لیتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو بہت نمازوں کی پابندی کرتی ہے, نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, مگر اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں, تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو عمل الصالحات ہے, یعنی کہ جو فیئر ڈیلنگ ہے, گڈ ڈیڈز ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے طریقہ کار ہیں, لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے, دیانت داری ہے, وعدے کا ایفا کرنا ہے, دھوکہ نہ دینا ہے, جھوٹ نہ بولنا ہے, وہ ساری کی ساری باتیں اس کے ساتھ ہی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے اسلام کو اگر آپ الگ سے ایک کمپوننٹ نکال کر اسے سمجھیں گے کہ یہ نہیں, ایسا نہیں, وہ پورا پیکیج ہے. لیکن چونکہ ہم بات آج صرف نماز کی کر رہے تھے اس لیے میں اس پورے پیکیج کو ڈسکس نہیں کر رہا. یہ پورا پیکیج ہے سر, ایسا نہیں ہے کہ خالی نماز ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیز پہ میں ایک دم میرا دماغ جو ہے وہ ایک نہیں مجھ سے رہا نہیں جاتا. ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے میں صرف بتا دوں کہ ایک آیت بر ہے سورہ بقرہ میں, تو وہ آیت بر اگر پڑھیں گے تو آیت بر کے اندر وہ پوری کی پوری تفصیل آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا پیکیج بتایا ہے کہ وہ پورا پیکیج کمپلیٹ پیکیج کیا ہے. وہ تو ہے, لیکن ابھی ہم ریفرنس کے لیے سورہ آیت نمبر بتا دیجیے تاکہ میں جو دیکھ رہے ہوں ایک دفعہ اسکرین پہ آ جائے. میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں, میں اس کو سرچ بھی کر لیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آیت بر بتا دیتا ہوں. میرے خیال سے آخری چند آیات ہیں نا یہ. نہیں, آخری چند آیات نہیں ہے. آپ اچھا وہ تو دعا والی ہیں, رائٹ. تھوڑا سا ڈسکشن ہم جاری رکھتے ہیں, میں اس کو بتا دیتا ہوں. جب آپ کو ذہن میں آئے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اس کو سائڈ میں دکھا دوں گا. میں نہیں, وہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. وہ آیت بر بالکل نہیں, میں جان ہی رہا, میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے یہ مینشن کیا ہے تو ایک دم میں اس کو اسکرین پہ دکھا دوں تاکہ وہ کسی کو کیوریوسٹی ہو تو اس کو مل جائے بس. جی بالکل صحیح ہے. میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہ جو ہے ہمارے پاس مجھے مل گئی سر 177 ہے. جی مجھے مل گئی وہ 177 ہے سورہ بقرہ کی. میں ایک لمحے کے لیے اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. 177 ہے. جی وہیں میں وہیں جا رہا ہوں, 177 پہ جا رہا ہوں. وہ ایک لمحے کے لیے ریکارڈ, کیونکہ یہ شو پہ پڑا رہے گا, لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے پھر یہ ریفرنس, یو آر رائٹ, 177 تو وہ پھر ریفرنس بن جاتا ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ 177 ہے. اگر آپ کہیں تو اس کا میں پورا سادہ ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں. مختصر کیجیے گا, ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے ہم. جی بالکل, میں اس کا سادہ سا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, کتاب اللہ پر, نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو, جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے, جو غلاموں کو آزاد کرے, جو نماز کی پابندی کرے, جو زکوٰۃ ادا کرے, جو جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے, جو تنگدستی, دکھ, درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے, یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. یہ ہے کمپلیٹ پیکیج. اس میں سبحان اللہ. یہ آیت بر کہلاتی ہے اور یہ بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی, آیت بر. اس کو آیت بر اس لیے کہتے ہیں کہ بر کا مطلب عربی میں بر کو کہتے ہیں نیکی کو, تو یہ آیت بر کہلاتی ہے یعنی نیکی کی آیت. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا احاطہ کر دیا ہے ساری چیزوں کا. بہت عمدہ. میں بات کر رہا تھا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب آپ کو
ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں, سورہ طٰہٰ ہے چیپٹر نمبر 20 اور ورس نمبر ہے 14. یہ 20 اینڈ 14 جو ہے, اس میں وہ بڑی مشہور دعا وہ ہے, ہدایت ہے, مشہور دعا نہیں ہے, بڑی مشہور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں اللہ, میرے سوا کوئی نہیں ہے معبود, بس تم میری عبادت کرو اور اقیم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد دہانی کے لیے نماز قائم کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ میری یاد دہانی کے لیے تم نماز قائم کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو تاکید کی گئی تھی وہ نماز کی تاکید کی گئی تھی. پھر اس کے بعد آپ آئیے ایک اور طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ہے, یہ چیپٹر 3 اور ورس نمبر ہے 39. 3 اور 39 پہ اگر آپ نکالیں جی تو یہاں پر ایک پورا ایک واقعہ بیان ہوتا ہوا آ رہا ہے, یعنی پچھلی آیات کو اگر کنیکٹ کریں گے نا تو اس میں سے ایک واقعہ بیان ہوتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے متعلق ہے. تو یہ واقعہ کنٹینیوسلی چلتا ہوا آ رہا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ, میں صرف آیت کا وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, اس میں یہ بتایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ واقعہ جب یہ اکر ہوا تو زکریہ علیہ السلام اس وقت محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اندازہ ہو گیا کہ زکریہ علیہ السلام بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے. اس کے بعد آئیے 20 سورہ مریم چیپٹر نمبر 19 اینڈ آیت نمبر ہے 31. اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل یعنی سمجھیں کہ قریبی تاریخ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے, میرے پروردگار نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اور آگے چلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑے ویژنری, ایک بہت بڑے حکیم, ایک بہت بڑے دانشور لقمان گزرے ہیں جی. اور لقمان جو ہیں ان کے اگر آپ نکالیں سورہ لقمان یعنی چیپٹر نمبر 31, سورہ لقمان میں چیپٹر 31 میں آیت نمبر ہے 17. اگر آپ 17 پہ جائیں تو یہ دیکھیں, یہ حضرت لقمان جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بیٹے کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا. یہ جو لقمان ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ نماز کا اہتمام کرنا. یہ ہماری جو اسکالرز کی اسٹڈی ہے اور ان کا جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا. اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر ہے 12. اب یہ جو چیپٹر 5 میں ورس 12 ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری بنی اسرائیل کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, پوری کی پوری قوم کے ساتھ, ٹوٹل جو ان کی پوری لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا. ایک بڑی طویل آیت ہے, میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ, میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم کرو گے. لئن اقمتم الصلاۃ, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نماز کو قائم کرو گے.
اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ میں تمہارے اندر سے تمہاری برائیاں بھی دور کر دوں گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا، اس سے اوپر والی لائن پہ لکھا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمْ انی معکم، اس سے اوپر والی لائن پہ دیکھیں لکھا ہے انی معکم، انی معکم لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. یہ انی معکم اس سے پہلے والا، ہاں یہ اب دیکھیں یہاں لکھا ہے انی معکم لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور اگر تم زکوٰۃ دو گے. تو پتہ یہ چلا کہ تمام کے تمام پیغمبر جتنے بھی گزرے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی 1,24,000 پیغمبر جو گزرے سب کا تذکرہ تو ویسے بھی نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کا ذکر کیا ان کو مثال بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری دعوت اسی طرح سے رہی ہے. تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کو تقریباً سارے پیغمبر آلموسٹ گنوا دیے، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، اسحاق، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، سارے پیغمبر گنوا دیے کہ سب نماز پر قائم رہنے والے تھے. بالکل اسی طرح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ آئیے چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر یس. نماز کی فوائد کی بات کریں گے تو اس آیت کو میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہم لے کے آئیں، کیونکہ بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ میں I will absolve you of your misdeeds and I will surely admit you. تو یہ جو ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا ہمارے اگر ہم نے نماز صحیح سے، وہ جو صحیح نماز جو آج میری شام آپ سے بات ہوئی جب ہم پلان کر رہے تھے اس کا، وہ میں آج کا جو میں حاصل چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ نماز کیا ہے جس کو اگر میں پڑھوں گا صحیح سے، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو میں اگر صحیح سے تھام لوں گا تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اچھا ویسے آج انشاءاللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کا حاصل اگر یہ ہے تو ہم یہ جو نماز کی جو تاریخ ہے اس کی ڈیٹیل میں پھر نہیں جا پائیں گے. اگر ہمیں نماز کی تاریخ کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کی پوری ڈیٹیل ابھی تو میں نے آپ کو جو ہے وہ میں تو روز بیٹھ جاؤں گا، آپ بیٹھنے والے بنے آن ایئر پھنسا رہا ہوں میں آپ کو، میں تو روز بیٹھتا ہوں، آپ نے کمٹ کرنا ہے. یہ آپ 4 دن پہ لے چلیں، میں تو خوش نصیب جانوں گا کہ اگر آپ اس کو جتنی تفصیل بتا دیں. بات ہے زبیر بھائی، ہم نے ایک زمانے، اچھا میں تھوڑا سا یہاں پہ لوگوں کو بتاتا چلوں، زبیر بھائی نے ان کی بڑی مہربانی ہے، آج سے بہت سال پہلے مجھے یہ شوق آیا تھا کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں بتائی ہیں ان کو سمجھا جائے. اور زبیر بھائی نے ایک بہت بہترین، اگر میں نے زندگی میں 15-17 برس ٹی وی میں میڈیا میں جو کام کیا، اگر واحد کام کا میں نے کام کیا ہے وہ زبیر صاحب کے ساتھ وہ شوز کیے ہیں، 15-20 شوز ہیں جس میں ہر دعا کو انہوں نے اتنی عمدہ اور خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے. تو وہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. آج کل زبیر صاحب خود ایک اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر قصص الانبیاء جو ہیں بڑی تفصیل سے کر رہے ہیں، اور دن بھر میری ان کی وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہتی ہے اس کی ڈسکشن کے اوپر. وہ جو دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو زبیر بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں شاید وہ کام کا کام آن ریکارڈ رہ جائے اور دیکھنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو شاید یہی ہمارا صدقہ جاریہ ہو جائے. تو آپ جتنی تفصیل میں جانا چاہیں میں حاضر ہوں، آپ جتنی دیر بیٹھنا چاہیں میں حاضر ہوں. لیکن میری یہ 5-7 سال سے جو ایک کشمکش تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ ایک چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یار تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں صاحب، مساجد ہماری بھری ہوئی ہیں، ہر کوئی نماز کی خاطر ایک دوسرے پہ کود کے چھلانگ مار کے جا رہا ہے، لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو شاید کم از کم میری نماز میں کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ اگر میں نماز پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میرے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تمہارے مسئلے حل کر دوں گا، تو میرے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے؟ یعنی میری نماز غلط ہے. میں اس کی تصحیح چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب اس کی افادیت اور امپورٹنس پہ بات کریں گے تو ہم ضرور ان آیات کو اور ان احادیث کو بھی لیں گے، لیکن ابھی چونکہ ہم صرف اس کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں تو ہسٹری میں صرف یہ اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ نماز موجود تھی یا نہیں تھی. تو میں وہ قرآن مجید سے سارے ریفرنس دے رہا تھا. ٹھیک ہے آگے چلوں میں؟ بسم اللہ. اچھا اب آگے آپ دیکھیں، آگے سورہ آل عمران میں اگر آپ لیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر 113، چیپٹر نمبر 3 اور ریفرنس ہے 113. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ یہود اور نصارہ جو تھے، جو نبی کے دور میں موجود تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ اہل کتاب کی خوبیاں بتا رہا ہے، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں کہ جو ہٹ دھرمی پر قائم ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیسو سوا،
یہ سب ایک جیسے نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ من اہل لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. یعنی کہ اے پیغمبر یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم ہے. یہ راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہاں پر ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں جو اہل کتاب آباد تھے وہ سارے کے سارے اہل کتاب ہٹ دھرمی کے رویے پر نہیں تھے. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, جو اپنی تورات اور اپنی جو بائبل کی تعلیمات ہیں ان پر قائم بھی تھے. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات بھی پڑھتے تھے. اور یہاں پر سجدے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے, جو ہم ڈسکشن کے شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ جو پوسچرز ہیں وہ نماز کے کیا رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر یہ بتاتا ہے کہ پوسچرز مور اور لیس وہی رہے تھے جو ہماری نماز میں ہیں, یعنی قیام, رکوع, سجود مور اور لیس وہی ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں یسجدون کا لفظ آیا ہے باقاعدہ. اس سے آپ اور آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ جو عرب جو لوگ تھے, عرب جو کیا کہتے ہیں کفار مکہ جو تھے, اس کفار مکہ میں جو لوگ کافر تھے, آپ کو یہ پتا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ شاعری بہت کیا کرتے تھے. ان کے اندر شعر و شاعری کا شغف بہت تھا اور وہ اس کے بڑے اچھے اور ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے. تو اگر ہم ان کا جو دور جاہلیت کا جو لٹریچر ہے اس لٹریچر کو اگر میں اٹھاؤں, ان کے اشعار کو اگر اٹھائیں, تو آپ یہ جانتے ہیں, یہ سارے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ شاعروں کے دیوان اٹھاتے ہیں, شاعروں کے اشعار اٹھاتے ہیں, تو ان کے اشعار میں اس زمانے کی سوسائٹی کی جو چیزیں ہیں وہ جھلکتی ہیں, اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم وہ جو دور جاہلیت کے جو شعراء تھے ان کے اگر ہم کلام لیں, تو میں آپ کو ایک شاعر تھا ان کا, وہ جران العود. یہ جران العود جو ہے نا, اس کے اشعار میں سے میں صرف ایک شعر کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. وہ ترجمہ یہ ہے کہ اس نے ایک شعر کہا, اور ان سواریوں نے رات کے پچھلے حصے کو پا لیا جبکہ عبادت گزار حنیفی نماز سے فارغ ہو چکا تھا. یعنی یہ دور جاہلیت کے جو شعراء ہیں یہ اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے ہمیں ان کے اس شعر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں صرف یہ اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سواری ہے یہ رات کے پچھلے پہر میں حنیفی طریقے سے نماز پڑھتا تھا یہ شخص. اس کا مطلب کہ اس زمانے میں جب بت پرستی عام تھی, خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, اس زمانے میں بھی ان شعراء یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ لوگ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. خود یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سید ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری ایک صحابی ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے 3 سال پہلے میں نماز ادا کیا کرتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں ملا بھی نہیں تھا, میں ایمان بھی نہیں لایا تھا, مگر اس سے پہلے بھی میں نماز ادا کیا کرتا تھا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پورا ہمارا قرآن مجید اور ہماری احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نماز ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی ہے, ہر امت میں رہی ہے, اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو نماز کی تاکید اور تلقین کی ہے. اب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو کچھ بائبل سے بھی ریفرنسز دے سکتا ہوں, میں آپ کو تورات سے ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ وہاں پر تورات میں, انجیل میں, زبور میں بھی نماز کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں. اور جو ہمارے کرسچن دوست یا ہمارے جو جیوز دوست ہوں اگر وہ اس کو ریفر کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے بھی ریفر کر سکتے ہیں. یعنی ان کی اپنی کتابوں میں بھی پچھلے پیغمبروں کے بارے میں نماز کی بات کی گئی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ریفرنس رکھ دوں گا, اور اگر نہیں تو پھر ہم یہاں قرآن مجید سے بات کرتے ہیں. میرے خیال سے یہیں رکھتے ہیں ورنہ وقت بہت ہو جائے گا, اور وہ میسیجز بھی ہیں لوگوں کے, اور وہ بھی تو میں چاہوں گا کہ اب ہم پھر آگے بڑھیں ورنہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. جی آپ مجھے بتائیے, اگر میسیجز ہیں تو پہلے لے لیتے ہیں میسیجز جیسے آپ ہیں. 2-4 سوال.
یہ سوال آگے آئے گا ہی سے جواب، آدم علیہ السلام کی عبادت کے طریقے میں کوئی معلومات ہیں کہ نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہمیں شاید جواب اس کے مل جائے۔ دوسرا یہ ہے سوال آپ کا کہ ممکن ہو تو عمومی نماز کے طریقے کے بارے میں بتائیں، تمام انبیاء اور ہماری نماز کے بارے میں، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اخلاق، اختر صاحب نے کہا ہے کین وی آسک اینی کویسچن؟ جی بالکل، یہ آپ سوال کر سکتے ہیں، یہاں لے آئیے، میں جیسے سے موقع ملے گا میں زبیر صاحب کی خدمت پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ وہ جواب ہو جائے گا۔ اور بس سوال یہ دو ہی ہیں، تو وہ آپ جیسا ڈسکشن میں لینا چاہیں۔ کون سے دو؟ ایک تو یہ کہ عمومی نماز کے طریقے کے بارے میں، یہ ہاں تو ہم نے جانا ہی ہے، جی اور جی حضرت آدم علیہ السلام کی نماز کے بارے میں پوچھا ہے، اگر اس کو ریفرنس ہے تو اسی ڈسکشن میں لے آئیے۔ میں اصل میں نے آپ کو عمومی بات بتا دی، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا وہ ہمیں ایک اشارتاً بعض باتیں کرتا ہے، اور ہمیں قرآن مجید نے اصولی طور پر یہ بتا دیا کہ نماز کی عبادت میرے ہر پیغمبر کو میں نے دی ہے۔ اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نماز ہر امت کو دی گئی ہے، تو یہ اصول تو ہمیں اللہ نے بتا دیا، یہ میں نے سارے ریفرنسز گنوا دیے۔ لیکن ہر پیغمبر کے اندر کس کی نماز کا کیا طریقہ کار تھا، ظاہر ہے وہ قرآن مجید نہیں بتاتا، اور جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو روایات میں بہت ساری روایات مستند ہوتی ہیں، بہت ساری نہیں بھی ہوتی ہیں، وہ کمزور روایات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر میں قرآن مجید کو دیکھوں تو مجھے، یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن کو پورا جب پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہماری نماز کے مین جو ارکان ہیں، مین ارکان کا مطلب ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، اور ہم تشہد میں یا قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں، مین ارکان یہی ہیں۔ تو میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی بھی نمازوں کے مین ارکان آلموسٹ یہی تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ریسرچ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نمازیں تمام پیغمبروں کی امت میں 5 ہی فرض رہی تھیں، 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے جیسے ہم 5 پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور بالخصوص سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز ہے۔ تو اگر ہم زبور کو دیکھیں، اگر ہم تورات کو دیکھیں، اگر ہم انجیل کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی طرح وہاں پر بھی کچھ ورسز موجود ہیں جن کا جو مفہوم ہے وہ سورہ فاتحہ جیسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب دوسرے جو پیغمبر تھے وہ نماز کے ارکان تو وہی تھے ان کے، لیکن تلاوت ہم قرآن کی کرتے ہیں، وہ تلاوت زبور کی آیات کی کرتے تھے، وہ تلاوت انجیل کی آیات کی کرتے تھے، تلاوت میں فرق تھا۔ لیکن اگر آپ وہ ریفرنس چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہاں پر سورہ فاتحہ کے ہی قائم مقام، سورہ فاتحہ ہی کے جیسی ایک سورہ موجود ہے۔ صرف ایک ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ اگر لوگ اسے دیکھنا چاہیں تو بے شک دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہمارے پاس تورا ہے، تورا میں یہ جو ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 34 ہے اور ورس نمبر 6 اور 7۔ تورات کے اندر چیپٹر 34 اور ورس 6 اور 7، اس کو جب آپ پڑھ لیں، مطلب میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں ہمارے ناظرین کو، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سورہ فاتحہ ہی سے ملتی جلتی ورسز ہیں۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو، ہر امت کو سورہ فاتحہ کی طرح کا تحفہ ضرور دیا ہے جس سے کہ وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے تورا کی اگزامپل دی۔ اگر آپ سام میں چلے جائیں، یعنی زبور میں چلے جائیں، تو زبور کے اندر چیپٹر نمبر 86 ہے اور ورس نمبر 1 to 17۔ چیپٹر 86 1 to 17 ورس نمبر ہے۔ اس میں پوری کی پوری جو ورسز لکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سورہ فاتحہ ہی کو ڈفرینٹ الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سملرلی اگر آپ انجیل میں جائیں تو جی آپ کا مائک بند ہے۔ میں نکال نہیں پا رہا ہوں سائڈ میں، لیکن یہ کہ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ریفرنس یہ ہے
اس سے تلاش کر لیں, اور بعد میں جب مجھے ان کے لنکس مل جائیں گے تو میں یہاں نیچے کامنٹس میں ڈال دوں گا. اور کیونکہ سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے, میں یہ بتاتا چلوں کہ سورہ فاتحہ کے اوپر ایک بہت خوبصورت شو زبیر صاحب نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے بہت کئی سال پہلے. وہ اگین میرے یوٹیوب پہ آپ کو میرے ویب سائٹ پہ مل جائے گا, فیصل ٹی وی پہ جا کے آپ کو روح اسلام میں سورہ فاتحہ کا لنک مل جائے گا, اس کو دیکھ لیجئے. اور میں خاص طور پہ اس 1.5 گھنٹہ تھا, زبیر صاحب نے مجھے سمجھایا, اس کے بعد میری نماز وہ کبھی نہ دوبارہ ہو سکی جو ماضی میں تھی. میری اس رات میری نماز کی شکل بدل گئی. تو جی زبیر صاحب. جی بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صرف ایک اور ریفرنس میں دے دوں. انجیل ہے, انجیل میں چیپٹر نمبر 6 ہے اور ورس نمبر ہے 9 to 13. چیپٹر نمبر 6 یہ میتھیو ہے, چیپٹر 6 میتھیو ہے اور ورس نمبر 9 to 13 ہے. اس کو ذرا آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل سورہ فاتحہ سے ملتی جلتی ورسز ہیں. سو کنکلوژن یہ ہوا جی کنکلوژن یہ ہوا کہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے مل گئی. اب آپ نے ویسے اسکرین بھی شیئر کر دی ہے, تو اس میں آپ اگر دیکھیں گے نا تو یہ ورڈنگز, ان کے الفاظ ان سے ملتا جلتا ہے. ہمارا جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پھر الرحمن الرحیم, پھر مالک یوم الدین. تو اس میں اگر آپ دیکھیں, میں ہمارے ویورز کے لیے, آپ نے چونکہ انگلش میں سلائیڈ لگائی ہے, میں اگر ہم چاہیں آپ چاہتے ہیں تو میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ انجیل کی یہ جو دعا ہے اس میں لکھا ہے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس طرح کی دیکھیں جیسے مالک یوم الدین, الرحمن الرحیم ہم جو بولتے ہیں, بالکل وہی الفاظ ہیں آلموسٹ. تو اور پھر آگے چل کر اسی میں لکھا ہے جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. تو ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس میں لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. سو کنکلوژن یہ بنا کہ ہر پیغمبر, ہر امت کے لیے نماز تھی, نمبر 1. نمبر 2, مور اور لیس جو ارکان تھے یا جو پوسچرز تھے وہ وہی تھے, یعنی قیام, رکوع, سجود اور قاعدہ اور سلام. اور نمبر 3, ہر پیغمبر اپنی اپنی امت پہ جو کتابیں, جو صحیفے نازل ہوتے تھے اس میں سے تلاوت کیا کرتا تھا اپنی نماز کے اندر. اینڈ نمبر 4, جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ ملی ہے, پچھلی امتوں کو بھی ان کی کتابوں میں سورہ فاتحہ کے مانند اسی طرح کی کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے اپنی عبادت نماز کا طریقہ بتایا تھا. یہ ہے پوری کی پوری تاریخ. یہاں پر یہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے تاریخ. اب آپ بتائیے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز میں کی بہت اہمیت ہے, اور اہمیت اسلام میں اسی چیز کی ہوتی ہے جس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. بسم اللہ, آگے چلیے. تو اب اگر ہم نماز کی اہمیت پہ بات کریں تو میں آپ کو اب 1 by 1 ہمارے سننے والوں کو کے سامنے ہی رکھ دیتا ہوں. 1 منٹ. اچھا, یہ سوالات میں کامنٹ کی فارم میں جو آ رہے ہیں میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ خود ہی نظر, مطلب میں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہوں گا آپ کو. ہے وہ بتائیں نماز کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں, ایک سمپل سی بات. کچھ روایات میں بھی اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلی نماز پڑھی, ایک نماز آپ نے پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دوسری نماز کا انتظار ہو رہا ہے, آپ کو دوسری نماز کا بے چینی سے انتظار ہے, اور دوسری نماز کے لیے آپ وہ تمنا رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کی وہ جو پہلی نماز ہے وہ قبول ہوئی ہے. یہ ایک اس طرح کے بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے نماز کے اندر جتنا خشوع و خضوع ہوگا اتنا ہی آپ کیا کہتے ہیں اگلی نماز کے لیے آپ اپنے آپ کو اور زیادہ تیار کریں گے. ایک دوسری روایت میں دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور روایت, یہ بڑی مشہور روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ خیال نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے.
اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اگر اپنے دماغ میں یہ خیال کر کے کھڑے ہو کہ اللہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس نماز کی جو کیفیت ہوگی وہ عام نمازوں والی کیفیت نہیں رہے گی. وہ نماز کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جو اللہ کے ہاں مقبول نماز ہوتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں اب نماز کی کچھ امپورٹنس پہ بات کر لوں. سر آپ اوکے میں حاضر ہوں. جی نماز کی امپورٹنس سے میں سب سے پہلے یوں کر لیتے ہیں. ہم سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھ لیں, اور ہمارے ویورز اگر اسے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا چاہیں تو کریں, وہ یہ کہ عقائد میں جتنی اہمیت توحید کی ہے, عبادات میں اسی طرح کی جو امپورٹنس ہے وہ نماز کی ہے. یعنی عقائد میں جو سب سے ہائیسٹ لیول کا جو عقیدہ ہے وہ ہے توحید. تو اسی طرح عبادات میں بھی جو سب سے ہائی رینک جو عبادت رکھتی ہے نا وہ ہے نماز. اب میں عبادات کے اندر کیا ہے, میں عبادات کی بات کر رہا ہوں, میں اخلاقیات کی ابھی بات نہیں کر رہا, میں معاملات کی بات نہیں کر رہا, میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی بات نہیں کر رہا, میں حقوق اللہ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو عبادات کے جو طریقہ کار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں کون کون سی عبادات ہیں؟ دیکھیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. یہ عبادات ہیں جو آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں. یا قربانی ہے مثال کے طور پر, یعنی کہ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی, یہ عبادات ہیں نا جو آپ اللہ اور بندے کے درمیان ہیں. لیکن آپ غور کریں تو حج جو ہے, حج کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ حج صرف سال میں ایک دفعہ تمہارے اوپر فرض ہے, نمبر 1, اور وہ بھی اس وقت فرض ہے کہ جب تم صاحب حیثیت ہو, صاحب استطاعت ہو. اگر تم حیثیت نہیں رکھتے, تم استطاعت نہیں رکھتے تو حج فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں بھی معلوم ہے ہمیں کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آپ کو نکالنی ہے, اور وہ بھی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو نکالنی ہے. اس کا مطلب زکوٰۃ بھی ہر مسلمان کے اوپر لازم نہیں ہو گئی. جو ظاہر صاحب حیثیت نہیں ہوگا وہ نہیں ادا کرے گا. حج بھی جو صاحب حیثیت نہیں ہوگا وہ نہیں ادا کرے گا. اسی طرح روزے کے بارے میں موجود ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو تم اس وقت روزہ رمضان کا چھوڑ دو, بعد کے دنوں میں پورا کر لو. اور اگر تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم بعد کے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر روزے کو چھوڑ دو اور فدیہ دے دو. اس کا مطلب روزہ بھی تمام مسلمان ہر حال میں رکھنے کے پابند نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی یہ تم چاہے اگر سفر میں ہو تب بھی تمہیں پڑھنی ہے, بے شک قصر کر کے پڑھنی ہے. اگر تم مقام پہ ہو تب بھی پڑھنی ہے. اگر تم بیمار ہو تب بھی پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تب بھی پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنی ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنی ہے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے میں پڑھنی ہے. اشارے میں پڑھنی ہے. اور دوسری بات, آپ بالکل بستر مرگ پر بھی ہیں تو آپ کو اشارے سے پڑھنی ہے. وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھنی ہے. سواری میں ہے اور سواری میں امکان نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ کر پڑھ لینی ہے. پیدل چل رہے ہو تو پیدل پڑھنی ہے. جنگ کے درمیان میدان جنگ میں ہو تو میدان جنگ میں بھی پڑھنی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نماز کی جو عبادات کے اندر جو اہمیت ہے نا وہ اتنی اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی حال میں نماز کو یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو. تم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس حال میں ہو, جیسے ہو, کم پڑھ سکتے ہو کم پڑھو, لیکن تمہیں پڑھنی تو ہے نماز. اور اگر تم اتنا پریشانی اور افراتفری میں ہو کہ تم ظہر اور عصر کے لیے رک نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ظہر اور عصر کو ایک وقت میں ملا کر پڑھ لو اور مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں ملا کر پڑھ لو. لیکن پڑھو گے, چاہے تم بیمار ہو, صحت مند ہو, تندرست ہو, جوان ہو, بوڑھے ہو, امیر ہو, غریب ہو, جو بھی ہو, تمہیں تو پڑھنا ہے. اس میں صاحب استطاعت کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں حج میں, زکوٰۃ میں اور قربانی وغیرہ میں سب میں یہ معاملات ہیں, مگر نماز میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے پہلا پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نماز کی جو حیثیت ہے وہ عقائد میں بالکل ویسی, عقائد میں جیسی توحید کی حیثیت ہے ویسی عبادات میں نماز کی حیثیت ہے. نمبر 1. آئی ہوپ یہ پوائنٹ کلیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ذرا سا, اس میں اگر آپ چاہیں گے تو میں آیات کے ریفرنس بھی دیتا جاؤں کہ یہ جو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا یا یہ آیت کا کافی ہے. ریفرنس نہیں, آیت کا ریفرنس ہر جگہ دیتے جائیں تاکہ میں ریفرنس کے لیے, کیونکہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ اگر کوئی ریفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو مل جائے گا ریفرنس. اوکے فائن. آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بتا دیجیے, میں سائٹ پہ دکھا دوں گا. بتا دیتا ہوں. اب جو یہ میرا جو پہلا پوائنٹ تھا, اس پہلے پوائنٹ سے متعلق جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں قرآن کو سرچ کرنے میں,
تو وہ چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 15 اینڈ 16 دیکھ لیں. چیپٹر 32 ورس 15 16. اس کے بعد چیپٹر 30. اچھا میں ویسے ہی آپ نکالیں گے تو چلیں آپ نکال لیں. میں سائٹ پہ میں دکھاتا رہوں گا. چیپٹر 32 ورس 15 16. اسی طرح چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 30 اینڈ 31. اسی طرح چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3. اسی طرح چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 277. چیپٹر نمبر 87 ورس نمبر 14 اینڈ 15. یہ آخری بار دوبارہ بولیے, مجھ سے مس ہو گیا. چیپٹر نمبر 87 اور ورس نمبر 14 اینڈ 15. اسی طرح چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 1 to 9. 53 1 to 9. نہیں 23. چیپٹر 23 اور ورس نمبر 1 to 9. اور اسی طرح چیپٹر نمبر 70 اور ورس نمبر 19 to 35. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ریفرنسز ہیں جو ہمارے ویورز دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں کچھ تھوڑی سی حدیث بھی بتا دیتا ہوں, ایک دو احادیث یہاں پر بتا دوں. پہلے پوائنٹ یہ یاد رکھیں, ابھی میں پہلا پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے پوائنٹ میں حدیث میں اب حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اعمال میں کیا چیز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا. یعنی کہ اعمال سے متعلق حضرت مسعود نے سوال کیا. اعمال کا یہاں مطلب عبادات کے جو اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں, ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا. یہ بھی اگر ہمارے ناظرین دیکھنا چاہیں تو یہ بخاری کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 527. یہ میں سارے ریفرنسز دے رہا ہوں, بخاری 527 ہے. یہ بالکل اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ جو گورنرز بھیجا کرتے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے نام پہ ایک خط لکھا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے دینی معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. جو اس کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا, اور جو اسے ضائع کر دے گا وہ باقی پورے کے پورے دین کو ضائع کر دے گا. یہ ریفرنس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ موطا امام مالک, جو ہماری حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک, اس کی حدیث نمبر 6 ہے. یہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو سارے ریفرنسز بتا دیے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اب دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو, سیکنڈ پوائنٹ, نماز کی امپورٹنس سے متعلق سیکنڈ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ کسی بھی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. نماز جو ہے وہ کسی بھی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن مجید میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 9 ہے اور ورس نمبر 11 ہے. چیپٹر 9 اینڈ ورس 11. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیپٹر 9 اور ورس 11 کو میں یہاں پر تھوڑا سا واضح بھی کر دوں. یہ بیسیکلی سورہ توبہ ہے. دیکھیں سورہ توبہ ہے, اور سورہ توبہ میں کیا ہے کہ جو مشرکین تھے نا, جو مکہ کے جو مشرک تھے, وہ نافرمان تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے بھی تھے, وہ سارے کے ساری جو چیزیں تھیں وہ کرتے تھے, بت پرستی میں بھی انوالو تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کفار ہیں, یہ جو قریش میں لوگ ہیں, یہ جو مشرک ہیں جو مکہ میں آباد ہیں, فَإِن تَابُوا, اگر یہ توبہ کر لیں اور پھر کیا کریں, اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں,
تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ دین کے اندر یہ جو اخوان، یہ جو مواخات کا جو سسٹم ہے، یعنی ایک مسلمان اور دوسرا مسلمان کے درمیان جو بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کا کرائیٹیریا کیا دے رہا ہے کافروں کے لیے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اگر یہ نماز پر قائم ہو جائیں اور اگر یہ زکوٰۃ دے دیں تو یہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے. اس کا مطلب دین میں تمہارے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب اسلام بحیثیت مسلمان یہ اس لیول پر آ جائیں گے کہ ان پر بھی یہ بھی وہی حقوق طلب کر سکتے ہیں جو کہ ایک مسلم اسٹیٹ میں ایک مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھ لیجئے زکوٰۃ کا لفظ ضرور ہے، لیکن میں نے شروع میں بتا دیا کہ زکوٰۃ تو پھر بھی صاحب استطاعت پر ہوگی. یعنی اگر ایک شخص ایسا ہے جو کہ توبہ تو کر لے، توبہ کرنے کے بعد صرف نماز پر قائم ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی حیثیت بھی نہ رکھتا ہو، تب بھی وہ دین میں تمہارا بھائی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب جو حقوق اور جو فرائض ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر ایک مسلمان کے ہونے چاہیے وہ اسے حاصل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرائیٹیریا نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو روزہ رکھ رہا ہو، جو حج کر رہا ہو، مگر اللہ نے نماز کی شرط لگا دی. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ ایک آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ہے، اور یہ قرآن نے یہ بات کہی ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر دیکھیں چیپٹر نمبر 75 ورس نمبر 31 اینڈ 35، 31 سے 35، چیپٹر 75 ورس 31 ٹو 35، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یہ سورہ قیامہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے فلا صدق ولا صلی، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. تو اس کا میں ٹرانسلیشن رکھ دیتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ لیکن اس انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا. افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا تف ہے تمہارے اوپر افسوس ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کہ نماز نہیں پڑھی. تو نماز نہ پڑھنے کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. نماز جو نہیں پڑھتا اس کا مطلب وہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے. سمجھ میں یہ آئی بات کہ نماز جو ہے وہ ایک مسلمان، ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی شرائط میں سے ہے. اور بالکل اب آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا تو آپ نے بات کی تھی، اور یہاں شاید کچھ سوالات بھی آ رہے تھے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے. تو میں ہمارے ویورز کے لیے بتا دیتا ہوں کہ وہ ریفرنس چاہیں تو لکھ لیں. ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر ہے 425. اس 425 کے اندر جو حدیث ہے نا اس کا ٹرانسلیشن میں رکھ دیتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا ہے. جس نے ان نمازوں کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، اور اپنا ظاہر اور باطن پوری طرح سے اپنے پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے پیغمبر نے بتایا یہ 5 نمازیں جس نے اچھے طریقے سے وضو کر کے اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے سامنے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ یہ کہ جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا، وہ چاہے گا تو بخشے گا اور چاہے گا تو نہیں بخشے گا. یہ ہے دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، لیکن نماز جو ہے وہ فنڈامنٹل کی ہے. جی بالکل بالکل ہے، ایسا ہی ہے. اب آپ اور اس میں کوئی سوالات اگر ہیں لوگوں کے تو وہ لے لیں، پھر ہم آگے. بس میں اسکرین پہ دکھاتا رہا ہوں. یہ خاتون نے پوچھا ہوا ہے کہ is this true, the first question will be about salah on the day of judgment? یس، یہ تو روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلا نماز کے بارے میں سوال ہوگا. بالکل ایسا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ظہور سے پہلے اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے
اور غار حرا میں ان کی عبادت کی نوعیت کیا ہوتی تھی. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک صحابی جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ صحابی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہی نہیں تھا، میں ایمان ہی نہیں لایا تھا، اس سے بھی پہلے 3 سال پہلے سے میں نماز پڑھتا تھا، اور ان سے پوچھا گیا کس کے لیے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اس وقت بھی پڑھتا تھا. تو یہ تصور کرنا محال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 40 سال کی عمر پہ پہنچنے سے پہلے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. ظاہر ہے وہ بھی نماز پڑھتے تھے. کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ دین ابراہیم پر چلے آ رہے تھے، کیونکہ دین ابراہیم کی روایات مکہ میں تھیں موجود، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اسے بدعت اور اس کی شکل کو بگاڑ دیا تھا، لیکن دین ابراہیمی کی روایات تھیں. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اگر آپ حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں تو بہت سارے صحابہ ان دین ابراہیمی کی روایات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی عمل پیرا تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز ادا کیا کرتے تھے. اور یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ غار حرا میں وہ کس نوعیت کی عبادت کرتے تھے، اس کی تفصیل بہت زیادہ حدیثوں میں تو نہیں ملتی ہمیں، مگر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ادا کیا کرتے تھے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نبوت کا بالکل ابتدائی جو دور تھا، بالکل ابتدائی دور، اس میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ دار ارقم نام کا ایک گھر تھا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا جس کو کہ دار ارقم کہتے ہیں. دار ارقم میں صحابہ کرام 2 4 6 جتنے بھی ہوتے تھے وہ سارے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے. پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں ڈریں، ہمیں نماز ادا کرنی ہے، ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں گے. تو اس کے بعد وہ خانہ کعبہ میں آ کر نماز ادا کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے دار ارقم میں نماز ادا ہوتی تھی اور کی جاتی تھی. تیسرے پوائنٹ پر آ جاؤں میں. جی بسم اللہ. اوکے، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ نماز کی حیثیت عبادات میں وہ ہے جو کہ عقائد میں توحید کی حیثیت ہے. دوسرا پوائنٹ میں نے یہ بتایا کہ نماز کسی شخص کے مسلمان ہونے کی شرائط میں سے سمجھی جاتی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز دین پر قائم رہنے کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اگر ایک شخص مسلمان تو ہو گیا، اس نے دین تو اڈاپٹ کر لیا اسلام، لیکن اگر وہ نماز چھوڑ دے گا، نماز سے دور ہو جائے گا، تو اس کا دین پر قائم رہ جانا یہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو قائم اس پہ رہنا چاہتے ہو، اس دین کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہو، تو نماز کہ یہ نماز جو ہے ذریعہ بنے گا تمہارا دین پہ قائم ہونے کے لیے. اب اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا ریفرنس میں بتا دیتا ہوں. یہ ہے چیپٹر نمبر 43 اور ورس نمبر ہے 36. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو شب و روز کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان شب و روز یعنی ڈے اینڈ نائٹ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب ظاہر ہے جب شیطان اٹیچ ہو جائے اور ساتھی بن جائے ڈے اینڈ نائٹ، تو اس کا مطلب آپ کا اس دین کے اوپر قائم رہنے میں بہت پرابلم ہو جائے گی، ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، پروبیبلٹی کم ہو جائے گی. اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی تیسری امپورٹنس یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے بھی نماز ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے چیپٹر نمبر 2 پہ اگر آپ آئیں، چیپٹر 2 میں ورس نمبر، یس آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے پوچھ لیجیے. ہاں، میں ہمیشہ مجھے ایک یہ بھی شوق ہے کہ جو چیز اس طرح لکھی ہے کہ اس کو پلٹ کے دیکھا جائے. اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیطان ایک لگا دیا جائے گا. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو شیطان سے نجات بھی ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نماز اسی روح کے ساتھ پڑھنی ہے جیسا کہ ہے. وہ تو ساری آج کی بحث کا مقصد ہی سارا یہ آج کا. جی اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 238 اینڈ 239 سورہ بقرہ ہے. یہ ورس 238 اینڈ 239 جو ہے
اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم جو ہے، دیکھیں یہ وہ والی آیت آ گئی جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں میں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے نماز پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم کسی خطرے کے موقع میں بھی ہو جاؤ، خطرے میں بھی گھر جاؤ گے، تو تم پیدل نماز پڑھ سکتے ہو تو پیدل پڑھو، سواری پہ پڑھ سکتے ہو تو سواری پہ پڑھو، لیکن نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو نماز تم اس لیے قائم کرو تاکہ تم جو ہے تمہارے دین کی حفاظت رہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور یہ آیت عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ جمعے کے خطبے میں امام صاحب اکثر اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس چیپٹر نمبر ہے 29 اور ورس نمبر ہے 45۔ چیپٹر 29 ورس 45، اس میں دیکھیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کے بعد کا جو ہے نا، اس میں اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ جمعے کے خطبے میں امام صاحب اکثر پڑھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے بتا رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تمہیں برائی سے اور بے حیائی سے تمہیں روکتی ہے، تمہیں وہاں سے پکڑ کر رکھتی ہے۔ تو یہ ہے دین پر قائم رہنے کے لیے ایک طریقہ کار یا ایک عبادت۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ چوتھی چیز پہ آتا ہوں، فورتھ پوائنٹ۔ اگر یہ کلیئر ہے تو ٹھیک ہے، میں فورتھ پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ جی بالکل۔ اچھا، فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کی ایک چوتھی جو امپورٹنس ہے وہ یہ کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب اس میں ذرا سی ڈسکشن ہم کرتے ہیں۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دن بھر آپ کا جو ڈیلی پورا کا پورا معمول ہوتے ہیں، جو معاملات ہیں آپ کے، جی آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ آپ سے کچھ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، کبھی آپ نے کچھ کسی کو اونچا کچھ بول دیا، کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی زیادتی آپ نے کر دی۔ جو بھی آپ کے پورے کے پورے شب و روز میں جو چھوٹے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں۔ چیپٹر نمبر 11 پہ آئیے اور ورس نمبر 114 پہ آئیے۔ چیپٹر 11 ورس 114۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم جب نماز قائم کرتے ہو تو نماز قائم کرنے کی وجہ سے یہ جو نیکی تم نے کمائی ہے، یہ نیکیاں تمہارے ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت اچھی طرح لوگوں کو سمجھانی ہے، جو کہ اگر مس ہو گئی تو شاید وہ اس پوری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں گناہ صغیرہ کہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کا مطلب آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے کسی کو فریب دیا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ نے کسی کی وراثت کو ہڑپ کر لیا، آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کی،
تو یہ وہ نہیں ہے کہ آپ بس اپنا کسی کا مال ہڑپ کر لوں اور میں 5 وقت جا کے نماز پڑھتا رہوں اور یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. نو، ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہوتی ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، جو ان کو دھوکہ دیا ہے. اس کی معافی اس وقت ملے گی جب اس دھوکہ جس کو دیا تھا اس سے جا کر آپ معافی مانگیں، اور ان کا اگر آپ نے مال ہڑپ کیا تھا تو اس مال کو پہلے لوٹائیں، اس کی تلافی کریں، تب جا کر یہ ہوگا. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں اگر میں اس طرح کہوں ہے وہ تو نکل جائیں گے اس سے، لیکن آپ نے آرگنائزڈ کرائم جسے کہتے ہیں تہیا کر کے سوچ کے پلاننگ جو ٹیڑے کام کیے وہ ایسے نہیں بچیں گے. موٹی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول. بالکل میں وہی بتا رہا ہوں، چونکہ ہمارا یہ ٹاپک آج کا وہ حقوق العباد کا ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو وہ والی بھی آیت دکھا دیتا کہ جہاں پر یہ بالکل واضح ہے کہ اگر تم کسی کا مال ہڑپ کرو گے، کسی کا وراثت میں مال کھا لو گے، کسی کو ناحق قتل کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے. اللہ نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے. اور وہ ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کے بارے میں ڈیفائن کیا ہے. ظاہر ہے وہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے تو میں اس پہ جا نہیں رہا. یہاں پر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہوتی ہیں نا، انسان بھول چوک کر لیتا ہے سارا دن. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا جو تم پڑھتے ہو، تو میں اس سے برائیاں تمہاری دور کرتا رہتا ہوں، دور کر دیتا ہوں. میں ایک حدیث کا بھی حوالہ یہاں دے دیتا ہوں. وہ حدیث بھی لوگوں نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے. وہ بخاری کی حدیث ہے اور بخاری کی حدیث نمبر ہے 528. اس 528 کی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی ہوگا؟ یہ صحابہ کو سمجھانے کا ایک بڑا اعلیٰ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ اگر ایک شخص ایک نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل بالکل باقی نہیں رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر تم انہیں ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا. جیسے کہ وہ میل صاف کرتا ہے تو تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا. مگر پھر وہی بات، یہ وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے سارا دن ہوتی رہتی ہیں ہم سے. یہ وہ نہیں ہے جس میں آپ نے کسی کو انٹینشنلی، کسی کو فراڈ کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو ستا کر، تنگ کر کے آپ نے حقوق العباد کی جو دھجیاں اڑائی ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، 5ویں پوائنٹ پہ آ جاؤں. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ نماز ہی دراصل وہ ہے جو کہ آپ کو تکلیفوں سے نجات دلائے گی، جو آپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے گی، جو آپ کو کسی پریشانی سے نجات دلائے گی. یعنی نماز کے علاوہ کوئی ٹول نہیں بتایا گیا، کوئی اور نئی چیز بتائی گئی. ہم جانتے ہیں، پہلے میں آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں پھر احادیث پہ چلتے ہیں. سورہ بقرہ یعنی چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 153، چیپٹر 2 153 پہ آئیں گے اگر ہم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو اللہ کی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یعنی اس آیت سے اگر پہلے چلے جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ قبلہ جو ہے اس کی بدلنے کی بات ہوئی ہے تو اب تمہارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ساری تکالیف میں نماز سے مدد لینا، اور جب تم نماز ادا کرو گے تو تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوگا. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو جنگ کا موقع ہوتا تھا تو آپ نماز ادا کرتے تھے. یعنی غزوہ بدر بڑا مشہور واقعہ ہے. غزوہ بدر میں آپ پہنچے، سارے ساز و سامان جو بھی تھا، جتنا اویلیبل تھا اس کے ساتھ، اور پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگی. پھر آپ جب کبھی کوئی
آندھی یا طوفان والی کیفیت ہوتی تھی تو آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے, نماز ادا کرتے تھے. جب کوئی سورج گرہن, چاند گرہن والی کیفیت ہوتی تھی تو آپ نماز ادا کرتے تھے. جب کوئی حاجت پیش آ جاتی تھی تو آپ نماز ادا کرتے تھے. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ نماز ادا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ نماز ہی اصل میں ہے ہر پریشانی, ہر بیماری, ہر مصیبت, ہر تکلیف, ہر آفت, ہر آسمانی آفت, ہر بلا, اس کا جو مین ایلیمنٹ ہے اس سے دور رہنے کا اور اس سے محفوظ رہنے کا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا, وہ نماز ہے. جی تو سر میں یہ کہنا چاہتا کہ پھر نماز ہی وہ طریقہ ہوا جس سے آپ جا کے کسی مشکل میں, کسی برائی میں, شو طوفان ہو, سورج گرہن ہو, اور آپ نے اللہ کے پاس جانا, تو اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے. صرف یہ نماز یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے کر لی, لیکن اس میں یعنی آپ نے جا کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے, کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, تو یہ نماز ہی وہ بہترین طریقہ ہے. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. اوکے, آپ کی کنٹینیو آواز پھر کیجیے چلی گئی سر. سر. میں دیکھتا ہوں, آپ کنٹینیو کیجیے, میں آ جاؤں گا, آپ کنٹینیو کیجیے. اوکے 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 اوکے. اچھا, اب میں اس کے جو ہے وہ شاید 1 یا 2 پوائنٹ اور ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اب جو میں پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں نا, یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام لوگ بہت ہی غور سے سنیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کی جو ڈیپتھ ہے نا, اس کو اگر آپ نے پک کر لیا نا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نماز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نماز جو ہے نا, وہ اس کی کائنات کی فطرت ہے. یہ میرے الفاظ کو ذرا غور سے سنیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نماز اس کی بنائی گئی کائنات کی فطرت ہے. Are you there with me? جی جی میں ہوں, ہلو. آپ کنٹینیو کیجیے, میں یہی ہوں. اوکے اوکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ کائنات کی فطرت ہے, اور اس فطرت کو سمجھانے کے لیے اب میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ آئیں, چیپٹر نمبر 17 اور ورس نمبر 44, چیپٹر 17 اینڈ ورس نمبر 44. میں فطرت کو سمجھا رہا ہوں, پہلے پوری میری بات کو پہلے آپ سن لیجئے گا اچھی طریقے سے, پھر آپ کو وضاحت ہو جائے گی اس میں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. چیپٹر 17 اور ورس نمبر 44 کو نکالیں اگر, تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, اور آگے یہ ایک طویل آیت ہے. میں اس کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں اپنے ویورز کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساتوں آسمان, یعنی پورے کے پورے 7 کے 7 آسمان, ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سب چیزیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں, اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساتوں آسمان اور یہ زمین, اور اس ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اور کوئی چیز بھی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ویری امپورٹنٹ, اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی چیز بھی نہیں ہے جو کہ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو, لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی پوری کی پوری یونیورس, اس کے اندر سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح نہ کر رہی ہو اور تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اب یہاں پر شاید لوگوں کے دل میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پر اگر چلیں مان بھی لیا جائے کہ تسبیح کر رہی ہے, تو شاید یہ جو جاندار ہیں, یہ جو چرند پرند جو اینیملز ہیں, وہ شاید تسبیح کرتے ہوں گے, بے جان چیزیں تو نہیں کرتی ہوں گی. اب میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں, اس کو دیکھیں. سورہ نور چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 41. سورہ نور چیپٹر نمبر 24 اور ورس نمبر 41. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں, اور فضاؤں میں پر پھیلاتے ہوئے پرندے بھی, ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے.
یہ ذرا عربی میں چاہوں گا اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں. کل قد علم صلاتہ، کل قد علم صلاتہ، یہ والی چیز جب ہائی لائٹ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر چیز زمین اور آسمان کے درمیان، اور پرندوں کا خاص کر کے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ہر ایک تسبیح کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنی نماز کا لفظ استعمال کیا صلاتہ، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ذرا تیسری آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ نکالیں چیپٹر نمبر 16، چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 48 and 49. چیپٹر 16 ورس نمبر 48 and 49. اوکے، یہ ورس 48 اور 49 جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اس کا میں ٹرانسلیشن رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، ریممبر اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، عربی میں لکھا ہوا ہے ما خلق اللہ، یعنی جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان کے سائے. فیصل صاحب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان کے سائے، یعنی ان کا شیڈو، ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور ان پر فروتنی ہوتی ہے. اور زمین اور آسمان میں جتنی جاندار مخلوقات ہیں سب اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں، اور اس کے فرشتے بھی، اور وہ کبھی سرکشی نہیں کرتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات اللہ نے کہا کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب کے سب، جتنی جاندار مخلوق ہیں سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی اس کے آگے جھکتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان کے سائے، ان کے شیڈو تمہیں دائیں سے بائیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم تو اس کو سائنٹیفکلی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فزکس کا قانون ہے کہ جب لائٹ ایک طرف ہوگی تو دوسری طرف شیڈو آئے گا، اور لائٹ کو اگر گھما کے دوسری طرف لائیں تو شیڈو چینج ہو کے دوسری طرف آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شیڈو بدلتا ہے نا، کبھی مشرق کی طرف شیڈو ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے سورج موو کرتا ہے تو شیڈو دوسری طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دراصل دائیں اور بائیں جو سائے گھومتے ہیں یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اللہ، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب اپنی اپنی تسبیح کو جانتے ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اب یہاں پر اگین آپ دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ذکر کیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوق کا ذکر کیا. تو میرے دماغ میں ایک سوال آئے گا کہ اب جو جاندار مخلوق نہیں ہوگی، مثال کے طور پہ سورج، چاند وغیرہ، اس کا مطلب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. تو اب ذرا میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف لے جاتا ہوں. چیپٹر نمبر 22 پہ جائیے، چیپٹر 22 میں ورس نمبر 18 پہ جائیے. چیپٹر 22 ورس نمبر 18، اور اس کو ایک محاورہ ہے نا انگلش میں، لاسٹ نیل ان دا کافن. یہ لاسٹ نیل ان دا کافن جو ہے نا، وہ یہ محاورہ اس آیت پر میں اس کو لاتا ہوں کہ یہ آیت اب آپ کے پورے کی پوری بات آپ کو کھول کر رکھ دے گی. یہ آیت بتا رہی ہے، ورس نمبر 18 ہے سر، یہ ورس نمبر 19 نہیں ہے، ورس نمبر 18 چیپٹر 22. اس میں آیت یہ بتا رہی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں وہ سب جو زمین اور آسمان میں ہیں، نمبر 1، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب میرے حضور میں سجدہ کرتے ہیں. کون سب کے سب؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ، نمبر 1، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، اور تمام جانور بھی. اب دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے جانور، درخت، ستارے، سورج، چاند کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ ستاروں میں سے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا سب کرتے ہیں. لیکن جب انسان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور بہت سے انسان بھی. اس کا مطلب انسانوں میں ہی صرف ایک ایسے لوگ ہیں
جو کہ اپنی اکڑ کی وجہ سے, اپنے کفر کی وجہ سے, اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے, جبکہ میری پوری کی پوری یونیورس, اس میں چاند, ستارے, پہاڑ, درندے, پرندے, چرندے, جانور, درخت, ہر چیز میرے آگے جھکتی ہے. لیکن تم ایک انسان, اے حضرت انسان, تم وہ ہو مخلوق میری کہ جس میں سے کچھ میرے آگے جھکتے ہیں اور کچھ سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور سرکشی کا رویہ جو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آیت میں آخری لفظ دیکھ لیں. آخری لفظ کیا ہے؟ حق علیہ العذاب. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. حق علیہ عذاب, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس فطرت پر قائم ہے کہ نماز اور تسبیح ادا کرتی ہے, اور اس پوری کائنات کو ان کی نماز کا اور ان کی تسبیح کا طریقہ بھی پتہ ہے. اور اس پوری کائنات میں جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں, کوئی بھی ایسا انڈیویجول نہیں ہے جو اس سے سرکشی کرتا ہو, مگر انسان ایسا ہے, اور جو اس سے سرکشی کرے گا اس کے لیے عذاب تیار کیا جا چکا ہے. یہ ہے پوری نماز کی امپورٹنس. اسی لیے میں نے اس آیت کو لاسٹ نیل ان دا کافن کہا تھا. اچھا, میں چاہوں گا کہ ایک لمحہ اسکرین پہ اس کو بھی دیکھ لیجئے. دا یونیورسل لا آف وائبریشن, جو کہا نا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور انسان سمجھ نہیں سکتا. وہ کوانٹم فزکس, سائنس, بڑیاں بڑیاں گلاں, لیکن یہ یہاں موجود ہے. اور یہی قرآن کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ جو چیز ابھی ہم سمجھ بھی نہ پائے, جو ابھی جہاں تک ہماری عقل ابھی بہت دور ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن میں بتا دی تھی. تو یہ دا یونیورسل لا آف وائبریشن, یہ وہی عبادت ہے جس کا ذکر ابھی قرآن میں آپ نے بتایا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں تک مطلب ہم نے بات آج کر لی, اور اس میں نے نماز کی ہسٹری بتا دی اور نماز کی امپورٹنس کے میں نے کچھ 7-8 پوائنٹس بتا دیے. اب آگے چلیں, اب آگے کیا چل رہا ہے, یا کوئی بریک لینا چاہتے ہیں؟ اچھا, آج کے لیے بریک لگا دیں. ہاں میرا خیال میں کافی ہے. اب آپ اپنے کچھ سوالات جو آپ کے لوگ ویورز نے پوچھے ہوں ان کو ذرا فلٹر کیجئے گا, اور مجھے بتائیے گا کیا ہے آپ کے سوالات. آپ دیکھیے, وہ جاتا ہوں پہلے آن ایئر کمٹمنٹ کر جائیں کہ اس کا اگلا پارٹ کل شب 9:30 بجے. کل میں ابھی کچھ آپ کو اس لیے نہیں کمٹ کر سکتا کہ کل اور پرسوں دونوں میری ریکارڈنگ ہے, جو میرا شو ایک ہے جاوید صاحب کے ساتھ, اس کی کل بھی اور پرسوں بھی ایک ریکارڈنگ ہے, اس لیے میں ابھی نہیں بتا سکتا. لیکن آپ اب اس میں مطلب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر نماز کی ہم نے ہسٹری بیان کر لی, نماز کی امپورٹنس بیان کر لی, اب اس میں کیا پوائنٹ ایسا ہے؟ سب سے اہم طریقہ, سارے سوال بھی اسی طرف ہیں. کیا چیز مطلب طریقہ نماز اور کون سی دعائیں اور سجدے کا طریقہ, وہ تمام چیزوں پہ جانا نا. اور میں تو اس آس میں بھی ہوں کہ آپ کو اس لائف کا نشہ لگ جائے گا اور آپ پھر وہ میرے قابو میں رہیں گے. کیونکہ آسان کام ہے نا یار. اور کسی نے کہا بھی ہے, دیکھیے میں تھوڑے کامنٹس لگاتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ جو آپ یہ لائیو جو ریلے کر رہے ہیں, یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے یا خالی لائیو جا رہا ہے؟ سر یہ پرماننٹ ہو گیا, یہ میرے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر پرماننٹ ہو گیا. پرماننٹ ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے. تو میں آپ کے فیس بک سے وہ لے سکتا ہوں, یعنی وہاں سے وہ ریکارڈنگ لے سکتا ہوں. بالکل. اور میں اس کو بعد میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے جو جہاں ہماری جہاں کنیکشن بریک ہوا, یہ ہوا اس کی صفائی کر کے ایک اور صاف ورژن بنا کے پھر دوبارہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں اس کو میں. ہاں وہ اگر آپ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. وہ بھی کروں گا, کیونکہ وہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زندگی میں اگر میڈیا پہ آ کے کوئی میں نے کام کیا ہے جس پہ مجھے شرمندگی نہیں ہوتی تو شاید یہ والا کام ہے. تو اس پہ تو میں پوری محنت کرتا ہوں. اچھا, یہ 2-4 سوال لے لیتے ہیں جو تھے, میں اسکرین پہ آ رہا ہے, یہ دیکھ لیجئے. جی, یہ انہوں نے پوچھا ہے ازکا زبیر نے, اگر کسی کی پرانی نمازیں کافی عرصے کی رہ گئی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ قضائے عمری کی کہ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ذرا سن لیں غور سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخص مسلمان بھی ہو اور نماز نہ پڑھے. ظاہر ہے اگر وہاں پر
ایک صحابی ایک شخص ایمان لایا تو ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اسے نماز تو اسے پڑھنی ہے، بلکہ وہاں تو یہ ایسا ماحول تھا کہ جو منافق بھی تھے نا، جو صرف بظاہر ایمان لائے تھے، تو وہ منافق بھی اپنے نفاق کے باوجود نماز پڑھنے تو ضرور آتے تھے، نماز تو ادا کرتے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ ایک صحابی ہو جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام تو بہت پہلے قبول کر لیا تھا، لیکن میں نے 20 سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز پڑھنے آیا ہوں. تو اس لیے اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ہمیں نہیں مل رہا. لیکن ہمارے کچھ اسکالرز ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کافی عرصے تک نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، پھر ہم خود آتے ہیں تو ہم 20 سال بعد 10 سال بعد نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں کچھ اسکالرز کے اوپینین ہیں، وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک اوپینین یہ ہے اسکالر کا کہ آپ نے جس دن سے آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ اس دن سے کنٹینیو نماز کیجئے، اور اس سے پچھلی والی جو نمازیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کر لیجئے. یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ آپ جس دن سے آپ نے ریئلائز کیا اس دن سے آپ نماز کنٹینیو کریں، اور پچھلی نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی کریں. تلافی کو قضاء عمری کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک اسی نماز کی قضا بھی پڑھ لیں. مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی قضا بھی پڑھ لوں جو میری پچھلی ظہر قضا ہو گئی یا رہ گئی. اسی طرح جب میں عصر کی نماز پڑھوں تو 4 رکعت عصر کی قضا بھی پڑھ لوں. اسی طرح مغرب پڑھوں تو 3 رکعت مغرب کی قضا بھی پڑھ لوں. تو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کروں. تو یہ اوپینین ایک دوسرا اوپینین ہے کہ آپ استغفار بھی کریں اور اس کی تلافی بھی کرتے چلے جائیں. لیکن لازمی بات ہے یہ دونوں اوپینین ہمارے اسکالرز کے اوپینین ہیں، اور اسکالرز کے اوپینین ہے تو اس کا مطلب اجتہادی رائے ہے، یہ پیغمبر کی رائے نہیں ہے. لیکن میں اب ان دونوں اوپینین میں بہتر اوپینین یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور تلافی بھی کرنی چاہیے. اوکے. ایک یہ بھی دیکھ لیجیے بس. یہ ہے اچھا اقبال صاحب، نماز صرف عربک لینگویج میں پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ اچھا، میں اس سوال کو ابھی پینڈنگ رکھتا ہوں. اس لیے پینڈنگ رکھتا ہوں کیونکہ یہ جب ہم نماز کے پروسیجر پر آئیں گے تو اس کو ڈسکس ضرور کریں گے کہ یہ عربی خالی ہے یا نہیں. نماز کی اہمیت واضح کر دی گئی ہے. معافی کی شرائط کیا ہے؟ معافی کی شرائط بھائی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ظاہر ہے معاف کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، معاف کرنا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے بندے جب میری طرف بڑھتے ہیں تو میں ان کی طرف، یعنی میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. جب وہ 1 قدم چلتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو اویلیبل ہوں اور میں ہر اپنے بندے کی فریاد سنتا ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیے اور آئندہ نماز کبھی ترک نہ کیجیے. قبلہ رخ ہونا کتنا ضروری ہے in certain circumstances? Why most of the people doesn't want to pray if there are pictures in that room or could be right in front where قبلہ is؟ اچھا، یہ جو ہے اس میں بتا دوں، انہوں نے کہا قبلہ رخ ہونا کتنا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا سر نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. مگر انہوں نے کہا کچھ سرکمسٹینسز ہوں گے. اب مثال کے طور پر اگر آپ سواری پر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام طور پر ان کی سنت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری میں بیٹھتے تھے تو قبلہ رخ ہو کر نماز کی ابتدا کرتے تھے. اس کے بعد سواری جس رخ پر چلی جاتی تھی آپ نماز کو پورا کرتے تھے. تو آپ سواری میں اگر ہیں، اگر آپ قبلے کا تعین کر پا رہے ہیں تو قبلے کا تعین ہی کیجیے اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تعین ممکن نہیں ہے، یا سواری میں اس طرح کی کوئی گنجائش ممکن نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر پڑھ سکیں، تو آپ نماز پھر بھی ادا کر سکتے ہیں. اچھا، 2 سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ پڑھ لیں، لیکن جواب شاید وہ بعد میں ہمارے اگلے سیشن میں آئیں گے کہ نماز میں سجدے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ سجدے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ہم جب اذکار کی طرف آئیں گے، اذکار پہ بات کریں گے.
اور بلکہ میں تو یہ یہاں مینشن بھی کرنا چاہوں گا کہ اصل دعائیں تو سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، جو جہاں تک میری سمجھ ہے، تو وہ الگ سے کرتے ہیں اس پہ. یہ سوال بھی ہم بعد میں ٹچ کر لیں گے، لیکن میں مینشن کہتا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے تو میں اس لیے میں نہیں چاہتا کوئی سمجھے کہ نہیں مینشن ہوا. نماز کیسی ہونی چاہیے یہ میں نے اپنی ڈسکشن میں بیان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. رفع یدین کے متعلق کچھ بتائیں. رفع یدین کے متعلق رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. یدین یہ دو ہاتھ، اور رفع کا مطلب اوپر اٹھانا. رفع یدین کا مطلب ہے کہ دو ہاتھ کو یوں اوپر اٹھانا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو ہم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو تکبیر کر کے اللہ اکبر کر کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، تو یہ جو نماز کی ابتدا میں جو دونوں ہاتھ ہم نے اٹھائے یہ ہے رفع یدین. تو ہر شخص نماز کی جب ابتدا کرتا ہے تو وہ رفع یدین تو کرتا ہی ہے. اس کے بعد ہمارے جو کچھ حضرات ہیں، بالخصوص جو شافعی حضرات ہیں یا جو اہل حدیث حضرات ہیں، وہ قیام کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع یدین کرتے ہیں، پھر رکوع میں اٹھنے کے بعد بھی پھر رفع یدین کرتے ہیں. اور جو حنفی حضرات ہیں وہ ابتدا میں رفع یدین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ رفع یدین نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں صرف یہ بتاؤں گا کہ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں کے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. آپ نے رفع یدین کر کے بھی نماز پڑھی ہے اور بغیر رفع یدین کے بھی پڑھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں الجھنے کے بجائے اور ہمیں ایک دوسرے کو خواہ اس میں کنٹروورشل ایشوز بنانے کے بجائے ہمیں نماز کی اصل روح پہ جانا چاہیے. نماز کے ان ارکان پر ہم فوکس کریں جن ارکان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے قیام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رکوع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سجدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ رفع یدین کرنا یا نہ کرنا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے دونوں ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں. تو اس میں اگر کوئی شخص رفع یدین کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا زبیر بھائی کہ نماز جب کبھی کبھی کنیکٹ ہو جاتی ہے نا، جب آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے تو مطلب میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہاتھ اٹھ بھی جاتا ہے، آپ خود ہی اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، اور جیسا کہ قرآن میں جو سجدے ہیں اس پہ ہم لوگ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر تصحیح کر دیجیے گا، غلطی میرے مقصد ہے. لیکن جہاں تک میری مطالعہ ہے اس میں یہی ہے کہ وہ سجدے ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے اس پہ سجدے کرنے ہیں، لیکن وہ سجدے وہ ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے وقت، نماز کے وقت ان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے. نہ کہ یہ کہ آپ نے نماز روک کے سجدہ کر لیا، پتہ ہے نہیں، محسوس کچھ نہیں ہوا، تو وہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ان پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اسی طرح کبھی کبھی نماز میں وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ نہ جانے کب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، یو آر رائٹ. اچھا، یہ ایک سوال ہے. یہ نماز میں خشوع و خضوع لانے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ بتا دیا، کیونکہ خود صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا. یعنی صحابہ کرام بھی جب نماز کے اندر ہوتے تھے تو مختلف خیالات ان کے دماغ میں بھی آتے رہتے تھے، جیسا کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں محسوس کر سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو جب بھی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ اس وقت اب میں ایک اللہ کے دربار میں ہوں اور اب میں دنیا سے کٹ جاتا ہوں، دنیا داری سے میں بالکل الگ ہو جاتا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب وہ کسی چیز سے بیزار ہونے کا اعلان کرتے تھے نا، بیزار یعنی کہ وہ کہتے تھے بھائی میری جان چھوڑو، بیزار ہونے کا اعلان کرتے تھے، تو وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ جو اپنا جو پوسچر جو ہوتا تھا نا وہ یوں کر کے کرتے تھے کہ بھائی اب جان چھوڑو ہماری. تو یہ جو پوسچر ہے نا، یہ پوسچر ہم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم یوں کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اب دنیا سے میں کٹ رہا ہوں، میں دنیا سے دور ہو رہا ہوں. اب میں
ایک ایسے دربار میں جا رہا ہوں کہ جہاں میں اور میرا رب آپس میں بات کریں گے, میں دنیا سے الگ ہو رہا ہوں. یہ جو اشارہ ہے نا, اور اشارہ کر کے ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا, اس کا مطلب اب میں اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہوں اور دنیا سے میں کٹ جاتا ہوں, دنیا سے میں دور ہو جاتا ہوں. تو اگر آپ یہ چیز سمجھیں گے تو آپ کا خود بخود خشوع و خضوع آئے گا. اور دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ نماز میں آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں, جو اذکار پڑھتے ہیں, بالخصوص سورہ فاتحہ, میں چاہوں گا کہ سارے کے سارے لوگ اس کا ترجمہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں. اگر ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اور اذکار آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ میں خود بخود نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا, کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے. اور سورہ فاتحہ کا آپ نے کہا وہ میری آپ کی پوری ڈسکشن پڑھی ہوئی ہے آن لائن, جو ہم نے کئی برس پہلے کی تھی, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھائی آج سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھنے کے بعد بالکل ہی سچویشن ہی بدل گئی ہے, نماز کی شکل ہی بدل گئی ہے صرف اس ایک سورہ فاتحہ کو سمجھنے سے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ لنک مل جائے, یہ میں اس کو لگائے دیتا ہوں تاکہ جو کوئی اس کو, یہ میں لنک یہاں پوسٹ کر رہا ہوں, جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. اوکے, یہ بھی ایک سوال لے لیجئے. اوہ, یہ میں نے کیا کر دیا, سوری. جی یہ at some places in Pakistan women can't pray in masjid. Is it okay to say namaz in car parked any direction or they must wait to get home? Jazakallah. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ at some places in Pakistan women can't pray in masjid. Is it okay? دیکھیں, نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد میں خواتین آیا کرتی تھیں. یہ بات بالکل روایات سے ثابت ہے, اس میں ساری روایات موجود ہیں. اور یہ روایات بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا کہ تم گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہو. تو عورتوں کے لیے اگر کہیں پر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں گلف میں اویلیبل ہوتی ہے, یورپ میں اویلیبل ہوتی ہے, فیسلٹی اویلیبل ہے اور وہ بہت ایزیلی جا سکتی ہیں اور ان کو آنے اور جانے اور کمیوٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور انہیں اور کسی بات کا کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ضرور جائیں, ضرور مسجد میں نماز ادا کریں. لیکن جہاں پر کمیوٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کوئی اور دقت ہے, کوئی اور پریشانی ہے, یا جہاں پر مساجد کے اندر یہ انتظام نہیں ہے, وہاں پر عورتیں گھر میں نماز ادا کریں گی اور ان کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ مساجد میں مردوں کے لیے اجر ہے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے سوال کا ایک پارٹ یہ تھا. دوسرا پارٹ ان کا یہ ہے کہ اگر نماز میں گاڑی اگر پارک ہوئی ہوئی ہے کسی بھی ڈائریکشن میں تو نماز ادا کی جا سکتی ہے. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر گاڑی پارک کر دی ہے آپ نے اور آپ کھڑے ہیں, اب آپ سفر نہیں کر رہے, تو پھر بہتر تو یہ ہے نا کہ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کریں. اور اگر آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پارک ہوئی ہوئی گاڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو قبلہ رخ ہو کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے. اچھا, میں موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے قرآن میں, آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی روایت ہے, اہمیت ہے, لیکن ہماری مساجد تقریباً 99.9% مساجد جو ہیں ان میں خواتین کے نماز کے لیے اہتمام تو چھوڑیے, کوئی جگہ بھی نہیں ہے. اب سفر میں ہیں, عورت گھر سے نکلی ہے, بازار میں ہے, کام میں ہے, کسی وجہ سے, تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کی اس عبادت کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ بالکل ضروری. میں اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا کہ جو یہاں پر ہو رہا ہے, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی سچویشن میں عورتیں کیا کر سکتی ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں عورتوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مارکیٹس میں, شاپنگ پلازا میں, آفیسز میں, دفاتر میں اور ہمارے محلے کی مساجد میں بھی ہمیں ان کے لیے بالکل ایک انتظام ہونا چاہیے, الگ سے انتظام ہونا چاہیے جہاں پر وہ بھی آئیں, عبادات وہاں پر کریں, جمعے کی نماز میں وہ شریک ہو سکیں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اس طرح سے مساجد میں نہیں آتی تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں نماز کے جن سے عورتیں بیچاری ناواقف ہوتی ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ مرد جب مسجد میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا, ایک رکعت مس ہو جائے گی تو کیا کریں گے, اگر امام صاحب سجدے میں ہوں یا سلام پھیرنے کی حالت میں ہو تو ہم کیسے نماز میں شامل ہوں گے, اور بہت ساری باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کو ضرور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے.
میں اسی پہ ایک سیکنڈ اور اگر اجازت دیں، میں نے جتنا ٹریول کیا ہے دنیا میں نے کہیں کوئی مسجد نہیں دیکھی جہاں پہ عورت کی نماز کا اہتمام نہ ہو. پوری دنیا میں نے کہیں ایسی کوئی مسجد نہیں دیکھی جہاں پہ عورت کی نماز کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا. قرآن میں جب کہا جاتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا وہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ انہوں نے بھی جماعت سے نماز پڑھنی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں نے جیسے کہ عرض کیا، میں نے جیسے کہ عرض کیا، قرآن جو ہے وہ پہلے تو یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن نے جو دیا ہے وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے. پہلے تو یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے. یعنی نماز تو فرض ہے، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، لیکن باجماعت نماز فرض نہیں ہے. میری بات کو شاید کچھ لوگ کوئی غلط انٹرپریٹ نہ کریں. باجماعت نماز فرض نہیں ہے. باجماعت نماز آپ کی انفرادی نماز سے 27 درجے بہتر ہے. مسجد میں جا کر آپ پڑھیں گے اس کا درجات بلند ہیں بہت زیادہ. لیکن ہمارا کوئی بھی فقہی علم رکھنے والا شخص، اسکالر، یہ جانتا ہے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے. میری نماز میں اگر گھر پہ ادا کرتا ہوں تو مجھے ایک سمجھیں کہ ایک نیکی اس میں ملتی ہے، اور اگر میں مسجد میں ادا کرتا ہوں تو مجھے 27 نیکیاں ملتی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز باجماعت کی بات کی ہے تو وہ فرض کے درجے میں بات نہیں کی ہے، وہ ریکمنڈیشن ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر ان کے خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ مساجد میں عورتیں آیا بھی کرتی تھیں اور مساجد میں نہیں بھی آتی تھیں، اور وہ گھروں میں بھی عبادت کیا کرتی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں عبادت کرنے کو بھی ڈسکریج نہیں کیا، اور مساجد میں آنے کو بھی آپ نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت رہی ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں، اس طرح کی فیسلٹی ہوں اور آپ کی مساجد میں یہ انتظام ہو تو ضرور آنا چاہیے خواتین کو. اور اگر نہیں ہے تو خواتین گھروں میں نماز ادا کریں، مگر وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اس درجات میں کچھ کمی ہو جائے گی، بلکہ ان کو اسی طرح سے نماز کا اجر دیا جاتا ہے جس طرح سے مردوں کے لیے مساجد میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال یہ بھی لے لیجیے اسکرین کے اوپر آپ کے ہیں. رفع یدین کی وجہ کیا تھی یہ ضرور بتائیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اصل میں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ جی وہ لوگ آتے تھے، کچھ منافق شامل ہو جاتے تھے، وہ اپنے بغل میں جو ہے وہ مورتیاں لے کے آتے تھے. یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا، بغیر رفع یدین کے بھی نماز پڑھی، اور احادیث کے اندر بہت ساری روایات رفع یدین کے حق میں بھی ہیں اور بہت ساری روایات بغیر رفع یدین کے بھی ہیں. تو میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور سنت سے ثابت ہیں. آپ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھتے تب بھی ٹھیک ہے. میں خود کبھی کبھار رفع یدین سے بھی نماز پڑھتا ہوں، کبھی میں رفع یدین کے بغیر بھی نماز پڑھتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کا جو امام ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا امام اگر رفع یدین کرتا ہے اور آپ نہیں کرتے، آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے. یا وائس ورثہ ہے، اگر آپ کا امام رفع یدین نہیں کرتا اور آپ کرتے ہیں، آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے حضور میں بالکل اسی طرح سے قابل قبول ہوگی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مین جو نماز کے جو ارکان ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے، مین ارکان جو ہیں وہ ہیں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ. یہ مین ارکان ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کے اندر، کسی بھی فقہ کے اندر کوئی تفریق نہیں. جاتے تھے ایک دفعہ بہت بہت شکریہ، اپنے وقت نکالا. مجھے امید ہے کہ جلد ہم اس کا دوسرا حصہ کر لیں گے، کیونکہ میں دیکھا 2013 میں ہم نے روح اسلام کیا تھا، ہمیں 7 سال لگے یہاں پہنچنے میں. امید ہے کہ ہم اگلے 5-6 دن میں کر لیں گے اس کو. لیکن جو بات جو لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا میں ایک اپنی ناقص سی سمجھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ جو چیزیں روایت میں موجود ہیں کہ یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اس کی بحث میں وقت نہ گوائیے کہ کیوں کیا. اس بحث میں وقت گوائیں کہ آپ کی نماز کا وہ لیول کیسے آئے کہ پھر آپ کو فرق ہی نہ پڑے. آپ بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے، اور جب میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کو اللہ
آپ کے محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو تہنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یوں سمجھیے کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ چوکنے ہو جاتے ہیں. آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ آپ کے CCTV سامنے لگا ہو اور کوئی شخص بیٹھا آپ کو مانیٹر کر رہا ہو, تو وہ جب چکنے ہو جائیں گے, باہوش ہو جائیں گے, ہوشیار ہو جائیں گے, سرخی پاؤڈر بھی لگائیں گے. ہم جو ٹی وی کا کام کرتے ہیں, براڈ کاسٹنگ کا کام کرتے ہیں, جس لمحے ہم اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ اکثر شروع میں سکھایا جاتا ہے, یو آر نیور alone in a studio. آپ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے, وہاں 8-10 کیمرے ہیں, آپ نے جہاں مائک لگایا, زبیر صاحب ہنس رہے ہیں کیونکہ ہم سب نے یہ مار کھائی ہوئی ہے, ذاتی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسٹوڈیو کے PCR MCR میں 88 لوگ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی گفتگو, جب خسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کتنے لوگ پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت سی لیکڈ ویڈیوز دیکھی لوگوں کی جو آف ایئر کانورسیشنز ہوتی ہیں, لیک ہو جاتی ہیں. تو یوں ہی سمجھیے کہ بھائی ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن جب آپ نماز کے لیے حاضر ہو گئے تو اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے تو سوچئے کہ کیمرہ لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے, اور وہاں آسمان پہ فرشتے بھی آپ کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کی ہر ایک سوچ کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کے ہر ایک جنبش کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ آپ کا بھٹکنا سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک زبیر بھائی؟ ٹھیک ہے جناب, بہت تھینک یو شکریہ سر. آپ کا. میں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم باقی سے جلدی کرتے ہیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. رائٹ جناب.